يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم یہ آتی ہے کہ جو کچھ بھی دین کی نسبت سے باتیں بتلانے کے لیے اس اسٹیج پر آئیں، مائک پہ آئیں، ان کی باتوں کو ہمتن گوش ہو کر ایک دم یکسو اور متوجہ ہو کر آخر تک ان کی باتوں کو بھی سنا جائے، اور جب تک جلسے کے اختتام کی دعا نہ ہو جائے، جلسے کا اختتام کے اعلان نہ ہو جائے، دعا نہ ہو جائے، تب تک کوئی بھی آدمی بلا ضرورت شدیدہ اٹھنے کی نہ کوشش کرے اور نہ کوئی ایسا ماحول بنائے جس کی وجہ سے آنے والے مہمان کو کسی طریقے کی بدمزگی یا حزن و ملال کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ سب باتیں اخلاقیات کے اعتبار سے بھی گری ہوئی ہیں، اچھی نہیں ہیں۔ ان سب باتوں کا خوب لحاظ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں آج یہ عظیم الشان کانفرنس جو منعقد کی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے پیچھے اور بھی مقاصد ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، بحیثیت مسلمان کے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان حالات کے اندر، اور ان حالات کا مقابلہ ہم کو کیسے کرنا ہے۔ یہ اہم باتیں اور ضروری باتیں بتلانی بھی آج کے اس اجلاس کا ایک اہم مقصد ہے۔ آج جو ہم جن ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بڑا ہی پرآشوب دور ہے، فتنوں والا دور ہے، اور دونوں طرف سے کچھ خرابیاں پنپ رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے خود اندر کی خرابیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور مختلف قسم کی گناہ، خلاف شریعت امور ہمارے مردوں میں، ہمارے عورتوں میں، ہمارے جوانوں میں کتنی تیزی سے پنپ رہے ہیں، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں اور آپ بھی اسی سماج کے حصہ ہیں، اور آپ مجھ سے کہیں زیادہ ان سب باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو ارباب اقتدار سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، اس کی جانب سے بھی کس طریقے کا ماحول، کس طریقے کی فضا بنانے کی اور ہموار کرنے کی کوشش چل رہی ہے، حالات پر گہری نظر رکھنے والوں سے یہ قطعی پوشیدہ نہیں ہے۔ یوں تو برادران اسلام کے ساتھ ناانصافی، ظلم اور اسلام اور اسلامی تعلیمات، اسلامی شعائر کے خلاف ایک زمانے سے منصوبہ بند طریقے سے پلاننگ اور نازیبہ حرکتیں کی جاتی رہی ہیں، اس میں کوئی شک و بات نہیں۔
لیکن ادھر ایک دہائی سے زیادہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ نہ ہمارے جان محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہماری عصمتیں محفوظ، نہ ہمارے دینی شعار، مساجد، مقابر، مدارس، مکاتب، کوئی بھی چیز آج محفوظ نظر نہیں آ رہی۔ اور تو اور خود ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادھر کچھ دنوں سے لگاتار کچھ سرفرے قسم کے لوگ، جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے اور اس طریقے کی حرکتوں کو کر کے ہمارے جذبات کو مجروح کیا جاتا رہا ہے۔ باوجود کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پورے ملک سے، ہر چہار جانب سے آوازیں بلند کی جاتی ہیں، درخواستیں لگائی جاتی ہیں، لیکن افسوس جمہوری ملک کہے جانے والے اس ملک کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر اس طریقے کی کارروائیاں عمل میں آ رہی ہیں۔ یہ جمہوری ملک جس کے آئین کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز قانون کے خلاف ہو رہی ہے، کسی مذہب، کسی کی مذہبی تعلیمات اور کسی کی ذات یا کسی بھی تعلق سے اگر ایسی کوئی چیز آ رہی ہے جو آئین اور سنویدھان کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے درخواستیں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ اور جب اس حفاظت کرتے ہوئے اس طریقے کے ماحول کے خلاف، اس طریقے کی حرکتوں کے خلاف جب صدائے احتجاج کی جاتی ہے، افسوس کہ ہمیں اس کا بھی اب موقع نہیں دیا جاتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس طریقے کے نازیبہ واقعات منظر عام پر آئے تو پورے ملک میں جہاں جہاں بھی صدائے احتجاج بلند کی گئی اور ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کی آوازیں اٹھائی گئی، قانون کے دائرے میں رہ کر الٹے انہی آواز اٹھانے والوں ہی کے خلاف ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ وہ ڈر کر اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ نہ صرف یہ کہ ماحول بنایا گیا بلکہ انہیں ان کے خلاف کہیں کہیں کارروائیاں بھی کر دی گئی۔ اور اسی ماحول میں ایک یہ وقت گزر رہا ہے جو کہ ایک جمہوری ملک کے لیے قطعی اس کی اجازت بھی نہیں اور ایسے ملک کے لیے یہ زیبا بھی نہیں دیتا، قطعی اس کی اجازت نہیں۔ اور جہاں تک مذہبی شخصیات کے ادب اور احترام کی بات ہے تو اسلام کا موقف اس معاملے میں
جتنا ظاہر ہے اس سے زیادہ ظاہر کسی بھی مذہب کا موقف نہیں ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پر علن اعلان چیلنج کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں. کسی بھی مذہب کے اندر اتنا واضح موقف ہے ہی نہیں جتنا واضح موقف مذہب اسلام کا ہے. صاف صاف قرآن کریم کے اندر ہمیں کہہ دیا ہے کہ خبردار خبردار کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے خلاف، ان کے مذہبی جو شخصیات ہیں ان کے خلاف، ان کی مذہبی تعلیمات کے خلاف، کتابوں کے خلاف، عقائد کے خلاف، خبردار ان کو کسی بھی طریقے سے برا بھلا مت کہو اور ایسی کوئی حرکت مت کرو جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو اور ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. صاف صاف قرآن کریم کے اندر واضح طور پر منع کیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کی قرآن کریم کی آیات موجود ہے، ان میں ہمیں صاف اور احادیث کے اندر، اور ہم الحمدللہ ہمیشہ سے اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک بھی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ مسلمان نے اور یہ مسلمان کہے جانے والے شخص نے کسی دوسرے مذہب کی، ان کی تعلیمات کی، ان کی مذہبی شخصیات کی کسی طریقے سے ایسے کمنٹ کیے ہو، تبصرے کیے ہو جس سے ان کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوگی. ایسا کوئی نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس ہمارے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہماری انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، صحابیات کے خلاف اور ازواج مطہرات کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے کمنٹ، نہ جانے کیسی کیسی بےہودہ باتیں، گستاخیاں، اس طریقے کے واقعات آئے دن رونما ہو رہے ہیں. اس ماحول کے اندر ایک زمانے سے ہماری یہ آواز ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک ایسا قانون بنے جس کی روح سے ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہو جو کسی بھی دوسرے مذہب کے، ان کی تعلیمات کے، ان کی مذہبی شخصیات کے خلاف غلط تبصرے کریں اور غلط باتیں بولیں اور ان کی دل آزاری کا سبب بنے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایسا قانون بنایا جائے. ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے قائدین مذہبی رہنماؤں نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی، اور جب سے ادھر کچھ دنوں سے یہ ماحول بنا، اس میں تو اور زیادہ ہمارے قائدین نے، ہمارے بزرگوں نے آوازیں بلند کی اور مطالبے کیے. لیکن افسوس کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس پر توجہ نہیں دی جا رہی؟ اور اس طریقے کا قانون بنانے کے معاملے میں لوگ سنجیدہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ میں نہیں بتلاؤں گا، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہوا. لیکن سب چیزوں کے باوجود ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا ہے، بتلایا ہے، اور محب وطن ہونے کا جو تقاضا، ان تقاضوں کو یاد دلا کر کہ صبر اور ضبط اور قانون کے دائرے میں رہ کر، سنویدھان کے آئین کے دائرے میں رہ کر حالات کا مقابلہ کیا جائے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف شکایات درج کی جائے اور ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جس سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. نہیں، کبھی ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. ہم اپنے بڑوں کے
اصول بتلائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہم چلتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جن حالات سے ہم اس وقت گزر ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ دوسرے لوگ اگر ان حالات سے گزرے ہوتے تو آپ سوچ لیجئے کہ اس ملک کا نقشہ کیا ہوتا اور یہاں پہ کس طریقے کے حالات پنپ رہے ہوتے. ان سب چیزوں کے باوجود ہم امن و امان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اور پورے ملک کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے جس سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو جائے. ہاں، قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں جو کرنا چاہیے کر رہے اور آئندہ بھی کرتے رہے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہم ارباب اقتدار سے یہی گزارش کریں گے کہ خدا را ہمارا امتحان نہ لیا جائے، ایسا ماحول نہ بنایا جائے جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کام کرنا پڑے جس کی وجہ سے یہ اس ملک کا امن و امان اور قانون برقرار رہے اور آئین برقرار رہے. ہمیں مجبور اس پر بنا دیا ہے. ہم امن و امان کے خوگر ہیں، امن و امان کے پیغامبر ہیں. امن و امان ہم چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے اس پر عمل بھی کیا اور اسی پر عمل کرنے کے تلقین اور تاکید بھی کرتے رہتے. لیکن اس کے خلاف کرنے پر ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم یہ گزارش ضرور کریں گے. ایک زمانے سے یعنی ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک نہ جانے کئی لاکھ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں ملک کے اندر. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، دکان اور ہماری املاک اور ساری کی ساری چیزوں کو نشانہ بنایا گیا اور کیسے کیسے حالات سے ہمیں دوچار کیا گیا. سب کو ہم نے برداشت کیا، لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عصمت و ناموس کا معاملہ آئے گا تو سمجھ لیا جائے کہ ہم اس معاملے میں بالکل قطعی برداشت کرنے والے نہیں. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو بتلا دیا اور واضح کر دیا کہ نبی کا کیا رتبہ اور مقام ہے، ان کی محبت کے تقاضے کیا ہیں. واضح طور پر اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، کہ نبی تمام مومنوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور تمام لوگوں میں سب سے بلند مرتبے پر ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. ان کی جان، ان کے مال، ان کی ساری کی ساری سے بڑھ چڑھ کر اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے. یہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی ہو ہم اسے قطعی برداشت کرنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کے والد سے، اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اس کے ایک ایک گھر کے جتنے اہل خانہ ان تمام لوگوں سے، چاہے سب کا نقصان ہو جائے، چاہے سب خفا ہو جائے،
چاہے سب ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن ہم اپنے نبی کو ذرہ برابر ادنا سی بھی ہم تکلیف میں ڈال نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس کس طریقے کی دردناک اور اذیتناک تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اور ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ تم جس کے اوپر ایمان لائے ہو، تم جس کو مانتے ہو، اگر تمہاری جگہ وہ کر دیے جائیں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے برجستہ بلا تأمل یہی جواب دیا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو ذرہ برابر اس بات کو بھی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ میں اپنے کمرے کے اندر اپنے گھر کے اندر آرام سے ہوں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اندر ادنا سا معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم اسے بھی برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو، یہ حوصلہ ہو، اور یہ اس طریقے کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو باتیں عام طور سے ہمارے درمیان موجود ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس وقت معاشرہ ہمارا کس رخ کی طرف جا رہا ہے؟ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور سے، پورے ملک کے اندر کوئی صوبہ ایسا بچا نہیں ہوگا اور کوئی بھی ضلع ایسا نہ بچا ہوگا جہاں پہ اس طریقے کے حالات پیدا نہ ہو۔ بیراروی نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی اپنے عروج پر توڑتی چلی جا رہی ہے، اور تو اور خود ایمان کو بھی بچانا پیدا ہو گیا ہے۔ ارتداد کی آندھی یہ وجہ چل رہی ہے، اور اس ارتداد کی آندھی کے اندر یہ ہماری نئی نسل بڑی تیزی سے بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اس طریقے کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ارباب اقتدار کی طرف سے بھی جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو اس طریقے کی چیزیں وہ ہے ہی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس چیز کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان حالات کے پیدا ہونے میں کہیں نہ کہیں سے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا، بحیثیت گارڈین کے، سرپرست کے، باپ کے، ماں کے، بڑے بھائی ہونے کے ہم نے جو ذمہ داریاں عائد تھیں ہم نے اس کو نظر انداز کیا۔ غفلت اور لاپرواہی کے اندر ہم پڑے رہے اور حالات کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ لیکن ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی یہی سارے احساسات کو جگانے کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو ذمہ داریوں کا، اور اپنی اپنی جو چیزیں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، فرائض، ان سب کے ادائیگی کا ہمارے اندر جذبہ اور احساس پیدا ہو۔ ہم یہ ٹھان لیں اور تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر ایسا مزاج، ایسا ماحول بنائیں گے کہ خود بھی راہ روی کے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور اپنے جو ماتحت ہیں ان سب میں سے کسی کو بھی ہم بے راہ روی برداشت نہیں کریں گے،
اگر یہ مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ بہت جلد معاشرے کے اندر اصلاح اور سدھار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہم عزم کر کے یہاں کرو، اور اللہ کا جو فرمان ہے اس فرمان کو گلے لگا کر ہم یہاں سے ملیں کہ ہم اپنی یہ ذمہ داریاں جو ہیں، ہماری ذمہ داریاں صرف یہ نہیں ہیں کہ ہم صرف اچھی پوشاک کا، اچھی تعلیم کا، اچھے کھانے پینے کا انتظام کریں، مکان کا، رہائش کا، بلکہ صحیح دینی تعلیم اور صحیح دینی تربیت یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہی ساری چیزوں کا احساس دلانے کے لیے جگہ جگہ مکاتب کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ مکتبوں کے اندر ہم جب بچوں کو داخل کریں گے اور شروع ہی سے دینی ماحول انہیں ملے گا، دین کی باتیں انہیں ان تک پہنچیں گی، تو انشاءاللہ وہی بچے آگے بڑھنے کے بعد ہم ایک صالح اور بہترین معاشرہ وجود میں آنے کا ایک سبب بنیں گے۔ کاش کہ وہ دن جلد سے جلد آئے، اور وہ دن اسی وقت آئے گا جبکہ خود ہم اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ آخر میں ایک بار پھر اپنے باہر سے آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے اور آپ حضرات سے یہی اپیل کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ مہمان کرام کی باتوں پر خوب غور سے غور و فکر کیا جائے، توجہ سے باتیں سنی جائیں، اور جلسے کو کہ جو مجلس کے جو آداب ہیں ان آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے جلسے کے اختتام تک اس میں شریک رہا جائے، اس کی باتوں پر توجہ دی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر پورے طور پر چلنے عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر